اور چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچا دوں۔ حضرات، بڑا اچھا عنوان آپ نے سنا، لیکن میں نے جس عنوان کو اختیار کیا یہ بھی آج وقت کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اقلیت اکثریت پر غالب آئی ہے۔ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ جن کے ساتھ اللہ کا حکم شامل رہا، اللہ کی مدد شامل رہی، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے فرمان پر عمل کیا، اللہ رب العزت نے ان اقلیتوں کو ہمیشہ غلبہ عطا فرمایا۔ اقلیت کو غلبہ ملا، مگر اس کی بہت ساری مثالیں کلام مقدس میں بھی موجود ہیں۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، جس کا ذکر سید صاحب نے کیا تھا کہ میدان بدر میں اللہ رب العزت نے قلیل جماعت کو کثیر جماعت پر غلبہ عطا فرمایا تھا۔ تمام غزوات، میدان کربلا، یہ شاہد ہیں کہ اقلیت اکثریت پر غالب آئی، مگر اس کے اسرار، اس کے رموز، اس کے نکات اور اس کی باریکیاں کہ اقلیت کو کب غلبہ ملتا ہے، اقلیت کب غالب آتی ہے، اقلیت کو اللہ رب العزت کی نصرت و مدد کم ملتی ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں بزرگوں، اقلیت اس وقت غالب آتی ہے جب وہ منظم ہو، ان میں نظم ہو۔ اگر نظم سے پھریں گے اقلیت کو غلبہ نہیں ملے گا۔ کسی ایک بینر تلے جمع نہیں ہوں گے اقلیت کو غلبہ نہیں ملے گا۔ دوسری چیز، اقلیت کو غلبہ اس وقت ملتا ہے جب ان میں وحدت ہو، اتحاد ہو، اتفاق ہو۔ جب ہمارا اتفاق پارا ہوتا ہے، جب ہمارا اتفاق انتشار، لڑائی جھگڑے تنازعات میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو پھر ہم چن چن کے مارے جاتے ہیں، پیٹے جاتے ہیں۔ اقلیت کو غلبہ اس وقت نہیں ملتا جب وہ لڑتی ہے، جب وہ جھگڑتی ہے، جب ان میں انتشار ہوتا ہے، جب آپس میں بات پر لڑ جاتے ہیں، جب مخبر حمیمے سے پیدا ہو جاتے ہیں، جب اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچانے والے ہمارے اپنے بھائی ہوتے ہیں، جب اپنے بھائی کی عزت کو نیلام کرنے والے ہمارے بھائی ہوتے ہیں، جب سیاستیں مدرسوں پہ ہونے لگتی ہے، جب سیاستیں اپنے علماء پہ ہونے لگتی ہے، جب سیاستیں اپنی مسجدوں پہ ہونے لگتی ہے، تو سمجھ لو وہ قوم کیسے غالب آ سکتی ہے کہ جس نے اپنی سیاست میں نہ خدا کے گھر کو چھوڑا اور نہ مصطفیٰ کے گھر کو چھوڑا، وہ کیسے غالب آ سکتی ہے؟ واہ 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 واہ۔ اس اقلیت کو کیسے غلبہ ملے گا جن میں وحدت ہی نہ ہو؟ تیسری چیز، وہ اقلیت غالب آتی ہے کہ جن میں اطاعت امر کا جذبہ بھی ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے بات؟ گاڑی تو نہیں پڑ رہی ہے؟ سبحان اللہ بول دیں۔ ہاں میں بلوائے لیتا ہوں، آپ بالکل سست ایسے بیٹھے۔ میں نے کہا کہ 15 سے 20 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ جن میں وحدت ہو، جن میں نظم ہو، جن میں اللہ رب العزت کی اطاعت، مصطفیٰ کی فرما برداری، اتباع سنت کا جذبہ ہو، وہی اقلیت غالب آتی ہے۔ اور یاد رکھیں اگلی بات، آپ کا نصب العین ایک ہو، سید صاحب نے بیان کیا، اپنے ایمان کی حفاظت، اسلام کی حفاظت، آپ اپنے نصب العین کو اپنے سامنے رکھیں، ایک ہدف بنا لے، ایک مقصد اپنے سامنے رکھے۔ جب ہمارے اندر سے جذبہ اپنے نصب العین میں جد و جہد کا، کوشش کا، یہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں غلبہ کبھی نہیں ملتا۔ ایک ہو، قرآن پاک میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، علم والوں کی اطاعت کرو۔ بول لو، علماء کی اطاعت کرو، امر والوں کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، آپ کے نظریات تبدیل ہو سکتے ہیں، نظریات چینج ہو سکتے ہیں، تو پھر اس فیصلے کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ کہاں لے کے جاؤ گے؟ آپ اپنے من سے فیصلہ نہ کرو، اپنے فیصلوں کو حکام جو اس دور کے وہاں نہ لے کے جاؤ۔ لا تدلوا الى الحکام، حاکموں کے پاس نہ لے کے جاؤ۔ فیصلہ کدھر لے کے جانا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، اپنے فیصلوں کو اگر دیکھنا ہے تو قرآن میں دیکھ لو، مصطفیٰ کی شریعت میں دیکھ لو، وہاں فیصلہ تمہیں ملے۔ اور اگر لڑ گئے، جھگڑ گئے، میں بتاتا ہوں کہ کون ایک رہے۔ اگر لڑ گئے، جھگڑ گئے، مذہب میں، دین میں، جلسوں میں، مسجد میں، مدرسے میں، علماء میں، تو یاد رکھو کہ تمہارا بھی کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپس میں نہ لڑو، بے شک بے شک لڑ گئے قدم بہک جائیں گے، پھسل جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری جو طاقت و قوت ہے، تمہاری ہوا ہی نکل جائے گی۔ اجتماعی حیثیت سے جو تمہاری طاقت ہے، قوت ہے، وہ ساری کی ساری چلی جائے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اجتماع کے ساتھ رہنے میں، اتفاق کے ساتھ رہنے میں تمہاری قوت ہے، تمہاری طاقت ہے۔ ہم مذہب پہ لڑ گئے، ہم مشرب پہ لڑ گئے، ہم پیروں پہ لڑ گئے، ہم مدرسوں پہ لڑ گئے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، نہ لڑو ورنہ پھسل جاؤ گے۔ وَاصْبِرُوا، صبر بھی کر لو، اللہ فرماتا ہے صبر کر لو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک دو حدیث میں آپ کے گوش گزار کر دوں، سنو۔ اتفاق سے رہو، ایک ہو کر رہو، لڑائی نہ کرو۔ مومن کے بارے میں آقا فرماتے المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن کے لیے بنیاد کی اینٹوں کی طرح ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مومن کے لیے بنیاد کی اینٹ کی طرح ہے، بنیاد کی طرح ہے۔ اور یہاں مومن کے لیے ہے، شرط ایمان کی ہے۔ مومن کے لیے بنیاد کی طرح ہے، جس طرح بنیاد کی ایک اینٹ کو دوسری اینٹ کے ساتھ ملنے کے بعد طاقت ملتی ہے۔ دوسری اینٹ جب لگ جاتی ہے تو پہلی کو طاقت مل جاتی ہے، تیسری لگ گئی، پہلی دونوں کو طاقت مل گئی۔ اس طرح اینٹیں ایک دوسرے سے جڑتی جاتی ہیں اور ایک مضبوط طاقت بنتی جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال دے کر سمجھایا کہ جس طرح ایک کے ساتھ دوسرے کے ملنے سے طاقت بڑھتی ہے، ایسے ہی ایمان والوں کی طاقت ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہونے سے بڑھتی ہے۔ ثم شبک بین اصابعہ، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انگلیاں ملائیں اور ان کو جوڑ کر دکھایا کہ جس طرح انگلیوں کے مل جانے سے انگلیوں کی طاقت بڑھ گئی ان انگلیوں کی، ایسے ہی تمہاری طاقت بھی بڑھ جائے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما، آقا فرماتے اپنے بھائی کی مدد کر دیا کرو۔ بول لو ذرا سبحان اللہ۔
انصر اخاका, اپنے بھائی کی مدد کر لیا کرو. آپ کا بھائی ظالم ہو تب بھی اس کی مدد کرو, مظلوم ہو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, فقال رجل انصر مظلوما فکیف انصر ظالما. کھڑے ہوئے بولے یا رسول اللہ, مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے, جو پٹ رہا ہو اس کی مدد سمجھ میں آتی ہے, جس کی زمین چھینی جا رہی ہو اس کی مدد سمجھ میں آتی ہے, جس کو گالیاں بکی جا رہی ہو اس کی مدد سمجھ میں آتی ہے, جس کو برا سا کہا جا رہا ہو اس کی مدد سمجھ میں آتی ہے, جس کی تجارت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو اس کی مدد سمجھ میں آتی ہے, مگر ظالم کی مدد کیسے کرے؟ مدد ظالم کی ہوگی تو ظالم کی مدد کیسے کریں یا رسول اللہ؟ وَكَيْفَ أَنْصُرُ ظَالِمًا, ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں, توجہ ہے, اگر سمجھ میں آئے گا سبحان اللہ بولو گے. کیا فرمایا آقا نے؟ ظالم کی مدد ایسے ہوگی فَمْنَعْهُ مِنَ الظُّلْمِ, جی بے شک. ظالم کی مدد ہوگی اس کو ظلم سے روک دو, زمین مت ہڑپنے دو, زیادتی مت کرنے دو, گالیاں مت بکنے دو, عیب جوئی مت کرنے دو, اس کو ظلم سے روک دو. ظلم سے روک دو گے تو تمہارے بھائی ظالم کی مدد بھی ہو جائے گی. اور مدد کیسے ہوگی؟ وہ تو ظلم سے رک رہا, وہ دوسرے کی زمین چھیننے سے رک رہا, مدد کیسے ہوگی؟ وہ جہنم کے گڑھے سے رک جائے گا, جی واہ واہ, وہ آخرت کے عذاب سے رک جائے گا. اگر ظلم سے رک گیا تو آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا. ایسے ظالم کی بھی مدد ہو جائے گی. مگر ہم تو ظالم کا ساتھ ظلم میں دیتے ہیں. وہ ظلم کرتا ہے ہم اسے پیچھے سے چڑھاتے ہیں, وہ ظلم کرتا ہے ہم اس کے ہوا بھرتے رہتے ہیں, ہم اسے اور بڑھاوا دیتے رہتے ہیں. وہ ظلم کرتا جاتا ہے, اسے اور جہنم میں ڈھکیل لے. اور سنا دوں ایک حدیث. اب چونکہ کھڑا ہوا آپ اکیلے یعنی ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ. اب یہاں چونکہ سست سے بیٹھے اس لیے ایک حدیث میں سنا دوں بڑی پیاری. اطاعت امر کا جذبہ حضرت نے ذکر فرمایا. میں ایک حدیث کی روشنی میں بتا دوں کہ صحابہ میں کس قدر اطاعت کا جذبہ تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مرضی ہے اور غالباً متفق علیہ حدیث پاک ہے. رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذهب فی ید رجل. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. مرد کے ہاتھ میں سونے کی دیکھی, دے دی نہیں, کیا دیکھی. وہ سونے کی انگوٹھی پہنے تھا, صحابی تھے, نوجوان تھے. آج ہم تو منگنی میں انگوٹھی پہناتے. مجھ سے بھی کہا گیا ایک جگہ کہ انگوٹھی پہنا دو حضرت. میں نے کہا نہیں پہنانا نہیں, ہاتھ میں دے دو, اگر دے رہے ہو تو تحفے. مرد کو پہنا رہے ہم انگوٹھی, رشتے میں پہنا رہے, منگنی میں پہنا رہے اور وہ بھی مونچھوں کو اوپر اٹھا کر ایک نہیں 5 انگلیوں میں پہنے گھومتا ہے سونے کی انگوٹھی. بولو حرام ہے کہ نہیں؟ مرد کے لیے سونا حرام ہے. مگر تم نے سنو ذرا کتنی اطاعت کرتے ہو تم, کتنی بات مانتی ہے میری قوم. میرے آقا نے انگوٹھی دیکھی, سونے کی توجہ رکھے, سونے کی انگوٹھی دیکھی, فنزعہ فترہہ. میرے آقا نے ان صحابی کا ہاتھ پکڑا, انگلی سے انگوٹھی نکالی اور نکال کر انگوٹھی کو پھینک دیا مصطفیٰ نے. کیا کیا مصطفیٰ نے؟ میرے آقا نے یہ عمل کر کے دکھایا کہ جب برائی دیکھو
اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو روک دو. میرے آقا نے انگوٹھی نکالی اور پھینک دیا, انگوٹھی کو پھینک دی. پھر آقا نے ارشاد فرمایا یعمد احدکم الی جمرۃ من النار, تم میں کا کوئی یہ انگوٹھیاں پہن کر فیجعلھا فی یدہ, اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہن کر جہنم کی چنگاری کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے. پتہ یہ چلا حدیث پاک کا عنوان یہ ہوا, حدیث پاک نے بتا دیا کہ مرد اگر سونا پہن رہا ہے, چاہے نیا دولہا ہی کیوں نہ ہو یا منگنی والا ہی کیوں نہ ہو, اگر سونا پہن رہا ہے تو وہ جہنم کی چنگاری کو اپنے ہاتھ میں لے کے گھوم رہا ہے. یہ کہہ کر مصطفیٰ انگوٹھی نکال کر پھینک کر وہاں سے آگے بڑھ گئے, چلے گئے. فقیل للرجل, جس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی ان سے کہا گیا خذ خاتمک انتفع بہ. سن لو غور سے, مصطفیٰ تو چلے گئے, مصطفیٰ چلے گئے, جس کے ہاتھ کی انگوٹھی نکالی تھی مصطفیٰ نے, ان سے کسی نے کہا اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اس سے فائدہ لے لو, بیچ دو. پہننا ہی تو سونا ناجائز ہے, بیچنا تو ناجائز. بیوی کو دے دو, بیوی کو پہنانا تو ناجائز. بہن کو دے دو, بہن کو دینا تو ناجائز نہیں. اپنی والدہ کو دے دو, کسی اور کو دے دو, دینا تو ناجائز نہیں. کہا گیا اٹھا لو. مصطفیٰ تو چلے گئے, اب دیکھ تھوڑی رہے, پھینک دیے مصطفیٰ نے, اٹھا لو. چلے گئے مصطفیٰ, فائدہ اٹھا لو, بیچ دو. تو صحابی کا جواب سنو, وہ اطاعت امر والے تھے, وہ اتباع سنت مصطفیٰ والے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کا جواب سنو. میرے آقا کا وہ پیارا صحابی جواب دیتا ہے واللہ لا آخذ ابدا وقد ترہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہے وہ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم میں اس انگوٹھی کبھی اٹھا نہیں سکتا جس کو میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے پھینک دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت مصطفیٰ, جشن دستار بندی, علماء اہل سنت. اس لیے اطاعت, بات مان لیا کرو. علماء اگر منع کریں اس سونے کی انگوٹھی سے تو بات مان لیا کرو. اطاعت امر ہم سے چلی گئی. جس چیز کو میرے آقا نے پھینکا تھا اسے ہم نے اٹھا لیا, اسے ہم نے لے لیا اور پہنانا شروع کر دیا. منگنی ہی تمہاری حرام کام سے ہوتی ہے. آقا ارشاد فرماتے, ایک چھوٹی حدیث اور سناؤں, الراحمون یرحمہم الرحمن, رحم کرنے والوں پر اللہ بھی رحم فرماتا ہے. اللہ رحم فرماتا ہے رحم کرنے والوں پر. ارحموا من فی الارض, لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو, نرمی رکھو, دل میں جگہ رکھو. ارحموا من فی الارض, زمین والوں پر تم نرمی کرو. یرحمکم من فی السماء, آسمان والے تم پر رحم فرمائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن ابن علی کو چوم لیا. جنت کے سردار, جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسن کا بوسہ لیا. متفق علیہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے مروی, قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ابن علی, حسن ابن علی کو چوما مصطفیٰ نے. وعنده الاقرع بن الحابس,
میرے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا تھا جن کا نام تھا اقرا ابن حابس. انہوں نے جب دیکھا کہ مصطفیٰ نے حسن کو چوم لیا تو وہ بیٹھنے والا نبی سے کیا کہتا ہے؟ بولا ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا. اقرا ابن حابس بولا توجہ چاہوں گا کہ میرے 10 بیٹے بیٹیاں 10 اولاد میں نے تو آج تک کسی کو نہیں چوما، اور آپ نے حسن ابن علی کو چوم لیا. آپ نے اپنے نواسے کا بوسہ لے لیا، اس کو چوم لیا، اس سے پیار کر لیا. میرے 10 بیٹے ہیں، میری 10 بیٹیاں، میرے 10 بیٹے بیٹیاں ہیں، اولاد میں سے میرے 10 ہیں. میں نے 10 میں سے کسی کا بوسہ کسی کو نہیں چوما. اب جب نہیں چوما اس نے کہہ دیا مصطفیٰ سے فَنَظَرَ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے اس کی طرف نظر اٹھائی. اور حدیث پاک کا اگلا جملہ سیاق و سباق حدیث کا یہ بتا رہا ہے، مفتی صاحب تشریف فرما، یہ بتا رہا ہے کہ آقا نے جو نظر فرمائی تھی وہ نظر غضب تھی، نظر رحمت نہیں تھی. مصطفیٰ نے دیکھا 10 بیٹے بیٹی ابھی تک کسی کو نہیں چوما، اس نے ابھی تک کسی کا بوسہ نہیں لیا. فنظر الیہ رسول اللہ، مصطفیٰ نے دیکھا، ارشاد فرمایا سن. نظر غضب فرما کر ارشاد فرمایا آقا نے دل نرم رکھو، محبت کا برتاؤ کرو، ایک ہو کر رہو، متفق ہو کر رہو. آقا نے فرمایا من لم یرحم لا یرحم. یہاں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. تم رحم کرو گے تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا. نرمی کا برتاؤ رکھو. آج بڑا دل دکھتا ہے جب یہ سنتے ہیں مدرسوں پہ سیاست ہے، دینی جلسوں پہ سیاست ہے، اپنے مذہب پہ سیاست ہے. کتنی بری سوچ ہو گئی ہماری کہ یہاں آ کے ہم لڑ گئے، جھگڑ گئے. نہیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور یہ بات ذرا سی باتوں پہ آپ نہ بٹو. اللہ کے نام پہ ایک ہو جاؤ، رسول اللہ کے نام پہ ایک ہو جاؤ. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. باتیں بہت ہو جائیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چلتے چلتے اعلیٰ حضرت کے شعر پڑھ دوں. سب سے اولا وہ اعلیٰ، بول دو ذرا زور سے، سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا او بالا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا. غم زدوں کو رضا مزد دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے